صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اب آپ حضرات کے سامنے شان اعلیٰ حضرت اور شان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان کرنے کے لیے عصر حاضر کی عظیم محقق حضرت علامہ استادی و استادنا علامہ غلام رسول صاحب سعیدی آپ تشریف لا رہے ہیں اور نماز مغرب تک اپنے ملفوظات عالیہ سے مجھے اور آپ حضرات کو محظوظ فرماتے ہیں. بآواز بلند محبت سے نعرہ لگائیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ہاتھ اٹھا کر نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. علامہ غلام رسول صاحب سعیدی، مسلک حق اہل سنت و جماعت. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فقال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك حبيب الله. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. حضرات علماء کرام، نعت خوانان نظام اور معزز حاضرین اور سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھ سے پہلے حضرت مبلغ اسلام مولانا عبدالوہاب صاحب صدیقی، اللہ تعالیٰ ان کو صحت اور عافیت عطا فرمائے اور ان کا سایہ تاجر ہم لوگوں پر قائم و دائم رکھے. انہوں نے مقام ولایت کے اوپر بہت مفصل اور مدلل گفتگو فرمائی اور ہمارے سینوں کو اور ہمارے عقائد کو منور اور مضبوط فرمایا. اس کے بعد میرے عزیز محترم حضرت مولانا حافظ محمد قاری فاروق صاحب چشتی مدد اللہ العالی نے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے علم و عرفان کے اندر مزید برکتیں عطا فرمائے اور ان کو علم نافع عطا فرمائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دل کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کی محبت میں اور زیادہ معمور فرمائے۔ انہوں نے بہت پرجوش اور پرذوق انداز میں آپ حضرات کے دلوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے اور اولیاء کرام کی عظمتوں سے منور فرمایا۔ مجھے چونکہ یہ کہا گیا ہے کہ آپ نے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کے موضوع پر کچھ کہنا ہے، تو میں ایک بات جو بہت ضروری سمجھتا ہوں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنا، وہ یہ ہے کہ مخالفین نے دنیا میں ہمارے خلاف کچھ اس طرح پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیا ہے کہ یہ بریلوی ایک فرقہ ہے، جیسے مرزائیوں کا ایک فرقہ ہے، جیسے رافضیوں کا ایک فرقہ ہے، جیسے اور بے دین اور گمراہ لوگوں کے مختلف فرقے ہیں، تو اس طرح وہ پیش کرتے ہیں کہ بریلوی بھی ایک فرقہ ہے۔ تو میں آپ حضرات کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم بریلوی نہیں ہیں، ہم تو مسلمان ہیں، اور تمام انبیاء علیہ السلام کا دین اسلام ہی رہا ہے۔ حضرت نوح بھی مسلمان تھے، حضرت ابراہیم بھی مسلمان تھے، حضرت موسیٰ بھی مسلمان تھے، تمام انبیاء مسلمان تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی مسلم ہے۔ تو ہمارا دین اسلام ہے، اور ہماری شریعت جو ہے وہ مستقوی ہے۔ یاد رکھیے دین کسے کہتے ہیں؟ دین کہتے ہیں ان عقائد کو، ان اقدار کو جو تمام انبیاء علیہ السلام میں مشترک رہے، اس کو دین کہتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ علیہ السلام تک سب کے عقائد ایک تھے، ان میں کوئی فرق فرق نہیں تھا، سب کا دین ایک ہے۔ صحیح بخاری میں ہے اوصیناک یا محمد و ایاہ دینا واحدا، ہم نے حضرت نوح کو اور اے محمد آپ کو ایک ہی دین کی وصیت کی ہے، سب کا دین اسلام ہے، اور شریعتیں وہ الگ الگ رہی ہیں۔ ہر نبی نے اپنے زمانے کی خاص ضروریات اور زمانے کے خاص تقاضوں کے اعتبار سے جو عبادات کے طریقے مقرر فرمائے وہ اس نبی کی شریعت کہلاتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ان کی شریعت تھی، جو ان کے دور کا مخصوص مزاج تھا، جو وہاں کے حالات تھے، جو وہاں کے تقاضے تھے، اس کے اعتبار سے جو موسیٰ علیہ السلام نے عبادت کے مخصوص طریقے مقرر فرمائے وہ شریعت موسوی تھی، شریعت عیسوی ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور بعثت سے لے کر قیامت تک کے لیے جو طریقے عبادت کے مقرر فرمائے وہ شریعت مستقوی ہے۔ تو ہمارا دین اسلام ہے اور ہماری شریعت وہ مستقوی ہے، اور ہمارا مذہب، اب اتنا وقت نہیں ہے کہ میں تفصیل سے آپ کو یہ بتاؤں کہ اس مذہب کی بھی ضرورت کیوں پیش آئی۔ ہمارا مذہب حنفی ہے، ہمارا مذہب حنفی ہے۔ اس کو ایک بہت اختصار کے ساتھ اگر میں آپ کو سمجھاؤں تو بات یوں بنے گی کہ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی، آپ نے نماز میں بعض اوقات رفع یدین تکبیر تحریمہ کے وقت بھی کیا، اور رکوع سے جانے سے پہلے بھی کیا، رکوع کے بعد بھی کیا، اور بعض اوقات آپ نے صرف تکبیر تحریمہ کے وقت رفع یدین کیا اور بعد میں نہیں کیا۔ بعض مرتبہ آپ نے آہستہ آمین کہی، بعض مرتبہ آپ نے آمین بالجہر کہی، بعض مرتبہ آپ نے یہاں تک ہاتھ اٹھائے، بعض مرتبہ آپ نے یہاں تک ہاتھ اٹھائے۔ اب عام آدمی کی تو اتنی نالج نہیں ہے، اس کا اتنا علم نہیں ہے کہ وہ یہ جان سکے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری طریقہ، ان مختلف طریقوں میں سے آپ کا پسندیدہ طریقہ کون سا ہے۔ ایک عام آدمی تو یہ نہیں سمجھ سکتا۔ تو اس کے لیے بڑے عظیم علم اور فراست کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو ائمہ مجتہدین کے اپنے اپنے اصول تھے، انہوں نے اپنے اصولوں کے اعتبار سے امام ابو حنیفہ نے یہ سمجھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری اور آپ کا پسندیدہ عمل رفع یدین میں صرف تکبیر تحریمہ کے وقت رفع یدین کرنا تھا، بعد میں نہیں تھا۔
امام شافعی نے یہ سمجھا کہ رکوع سے پہلے بھی ہے اور رکوع کے بعد بھی ہے. امام ابو حنیفہ نے یہ سمجھا کہ آمین آہستہ کہنا آپ کا پسندیدہ طریقہ ہے، اور امام شافعی نے سمجھا زور سے آمین کہنا آپ کا پسندیدہ طریقہ ہے. تو یہ ائمہ کرام کے مذاہب مختلف ہو گئے. تو ہمارا مذہب وہ مذہب ہے حنفی. ہم امام ابو حنیفہ کے افکار اور انہوں نے جو اجتہاد سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں سے عبادت کا طریقہ مستنبط کیا، ہم اس کے پیروکار ہیں. تو ہمارا دین اسلام ہے، ہماری شریعت مصطفی ہے، اور ہمارا مذہب وہ حنفی ہے. پھر اس کے بعد مختلف دور میں مختلف فتنے پیدا ہوتے رہے، اور ان فتنوں کے سدباب کے لیے اللہ تبارک و تعالی علماء ربانیین کو پیدا کرتا رہا. جیسے معتزلہ کے دور میں خلق قرآن کا فتنہ پیدا ہوا، اللہ تعالیٰ نے امام احمد بن حنبل کو پیدا کیا، جنہوں نے یہ بتایا کہ یہ قرآن مخلوق نہیں ہے، اللہ کا کلام ہے اور قدیم ہے. اور ایک زمانے میں اکبر بادشاہ نے دین الہی کا فتنہ پیدا کیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے نظریے کے ابطال کے لیے امام ربانی حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو پیدا کیا. اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ حملی کوئی فرقہ ہے، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ جو مجدد الفسانی کے افکار کے پیروکار ہیں وہ کوئی الگ فرقہ ہو گیا اسلام کا. سب مسلمان ہی ہیں، جتنے مجددی ہیں وہ مسلمان ہیں، جتنے حملی ہیں وہ مسلمان ہیں، سب شریعت مصطفی کے پیروکار ہیں. اسی طرح ایک دور میں بر صغیر کے اندر ایک ایسی تحریک چل پڑی کہ اس تحریک کا پورا زور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اولیاء کرام کی محبت اور عقیدت کو دلوں سے کم کرنا تھا. انہوں نے چن چن کر ایسی باتیں کہیں کہ جن سے وہ مظاہر، وہ علامات جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عقیدت کی علامات تھیں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کی نشانیاں تھیں، انہوں نے چن چن کر ان علامات کو، ان نشانیوں کو، ان مظاہر کو مٹانا شروع کر دیا. تو اللہ تعالیٰ کی جو سنت جاریہ ہے کہ جب کوئی تاریکی پھیل جائے، کوئی ظلمت پھیل جائے، کوئی بدعت پھیل جائے، کوئی گمراہی پھیل جائے، تو اللہ تعالیٰ اس گمراہی کو، اس ظلمت کو مٹانے کے لیے کوئی مینارے نور پیدا کرتا ہے، کوئی مجدد پیدا کرتا ہے. تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عقیدت کو کم کرنے کی تحریک چل پڑی اور ایسی گمراہی کی فضا پیدا ہو گئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام احمد رضا کو پیدا کر دیا. تو ہم جو امام احمد رضا کو مانتے ہیں تو یہ مطلب نہیں ہے کہ اب ہمارا کوئی الگ فرقہ بن گیا ہے، کوئی مسلمانوں سے کٹ گیا ہے، وہ حنفی نہیں ہے یا شریعت مصطفی کے پیروکار نہیں ہے. ہم مسلمان ہیں، ہم شریعت مصطفی کے پیروکار ہیں، ہم حنفی ہیں. امام احمد رضا کی جو افکار اور ان کی تعلیمات کی ہم اتباع کرتے ہیں، وہ در حقیقت حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت اور محبت سے اپنے سینوں کو روشن کرتے ہیں. امام احمد رضا کا مشن صرف اتنا ہی تھا، انہوں نے کوئی نیا قرآن نہیں پیش کیا، نئی حدیث نہیں پیش کی، نئی فقہ نہیں پیش کی، کوئی نیا مذہب نہیں پیش کیا، کوئی نیا مسلک نہیں پیش کیا. وہی مسلک جو صوفیہ کرام کا چلا آ رہا تھا، جو مجدد الفسانی کا مسلک تھا، شیخ عبدالحق محدث دہلوی کا مسلک تھا، امام عینی کا مسلک تھا، علامہ نووی کا مسلک تھا، امام بخاری کا مسلک تھا، امام ابو حنیفہ کا مسلک تھا، تمام متقدمین علماء ربانیین کا اور صوفیہ اعظام کا جو مسلک تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت سے اپنے سینوں کو منور اور روشن کرنا، جو یہ مسلک تھا